السلام علیکم، ہمارے چینل سرچ آف ریئلٹی میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے غزوہ موتا کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے، جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قاتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانہ تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے پھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجہ کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھے غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا۔ وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے۔ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا۔ کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آوے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما
اور मुंह से मजबूत पकड़ लिया। एक शख्स ने पीछे से उनके 2 टुकड़े कर दिए, जिससे ये गिर पड़े। इस वक्त उनकी उम्र 33 साल की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने बाद में नाशों में से हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब उठाया तो उनके बदन के अगले हिस्से में 90 जख्म थे। जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ दी। वो लश्कर के एक कोना में गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे कि 3 दिन से कुछ चखने को भी ना मिला था। वो आवाज़ सुनते ही गोश्त के टुकड़े को फेंक कर अपने आप को मलामत करते हुए कि जाफर तो शहीद हो जाएं और तू दुनिया में मशगूल रहे, आगे बढ़े और झंडा लेकर कताल शुरू कर दिया। उंगली में जख्म आया, वो लटक गई तो उन्होंने पांव से उस कटी हुई उंगली को दबाकर हाथ खींचा और वो अलग हो गई। उसको फेंक दिया और आगे बढ़े। इस घुमसान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश किया कि ना हिम्मत ना मुकाबला की ताकत, लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अपने दिल को मुखातब बनाकर कहा, ओ दिल, किस चीज़ का इश्तियाक अब बाकी है जिसकी वजह से तरद्दुद है? क्या बीवी का है तो उसको 3 तलाक, या गुलामों का है तो वो सब आज़ाद, या बाग का है तो वो अल्लाह के रास्ते में सदका। इसके बाद चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, कसम है ओ दिल तुझे उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उतर, तुझे इत्मीनान की जिंदगी गुजारते हुए एक ज़माना गुजर चुका। सोच तो आखिर तू एक कतराए मनी है, देख काफिर लोग मुसलमानों पर खींचे हुए आ रहे हैं। तुझे क्या हुआ कि जन्नत को पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मर ही जाना है। उसके बाद घोड़े से उतरे। उनके चचाजाद भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाए कि ज़रा सा खा लो, कमर सीधी कर लो, कई दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने ले लिया। इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज़ आई, उसको फेंक दिया और तलवार लेकर जमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप इस तरह की और इस्लामी वाक़यात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है, आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।